السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 10واں باب ہے، سویت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سویت: جب دائرے میں فتوح آتی، خواہ نقد روپیے کے قسم سے ہو یا اناج کی قسم سے یا پارچہ یا برتن یا پکا ہوا کھانا، تو فوراً سویت کر دیا جاتا۔ سویت کی مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سویت میں اہتمام: سویت کے وقت اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ خود حضرت مہدی موعود علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹھ کر سویت کرواتے، بلکہ بعض اوقات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے روٹیاں وغیرہ تقسیم کرتے۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائے جانے کے باعث ناسور پڑ جانے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت تکلیف تھی۔ باوصف اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھولڑی بہت ہی چھوڑی چارپائی میں بیٹھ کر سویت گاہ میں تشریف لاتے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سویت کرواتے، اور مزید احتیاط کے لیے میاں بابن سانچوری اور میاں قطب الدین اور میاں علاء الدین وغیرہ سویت کرنے والوں پر بندگی میاں لاڑ شاہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے۔ اوقات سویت: کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ طریقہ عمل تھا، اگر خدا واسطے آدھی رات کو بھی کچھ آ جاتا تو اسی وقت سویت کر دیا جاتا۔ صبح تک اس خیال سے امانت نہیں رکھا جاتا کہ مبادا کوئی فقیر بھوکا پڑا ہو اور اس کے دل میں خطرہ آ جائے۔ چنانچہ ایک وقت حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرہ عالیہ میں آدھی رات کو فتوح آئی، آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سویت کرا دی۔ اگر نماز عصر کے بعد بیان قرآن کے وقت فتوح آتی تو ادھر بیان کا سلسلہ جاری رہتا، ادھر سویت ہوتی رہتی۔ چنانچہ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور بیان قرآن کے وقت گنڈیریاں آئیں اور آپ علیہ السلام نے سویت کرنے کا حکم دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ میوہ آیا وہ بھی سویت کر دیا گیا، اور ادھر بیان کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز بندگی میں سید خنمی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں عین عصر کے وقت للہ کھانے کی دیغیں آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیان موقوف رکھا اور فرمایا کہ کھاؤ، آج یہی بیان ہے۔ قطب الدین: معلوم نہیں اس روز دائرے میں کتنے روز کا فاقہ ہوگا۔ جو بندگی میں رضی اللہ عنہ نے بیان نہ فرما کر فقراء متوکلین کو کھانے کا حکم دیا۔ سویت کی امانت میں خیانت: امام الانام سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں کہیں سے انگور آ گئے تھے۔ ایک مہاجر نے خوشہ اٹھا کر آپ علیہ السلام کے کمسن صاحب زادے بندگی میاں میران سید حمید کو دیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، تم نے فقیروں کا حق کیوں دیا؟ عرض کیا، میران جی سب معاف کر دیں گے؟ فرمایا، یہ فقیروں کا حق تھا، جاؤ سب سے معاف کرواؤ، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدیے میں سب کا حصہ ہے۔ سویت فقیروں کا حق ہے، محض مرشد کا نہیں۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے دائرے میں اللہ کے نام پر گوشت اور مانڈے آئے اور سویت ہونے لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فرزند میاں حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند جوڑے مانڈے اور گوشت کے اٹھائے۔ عامل سویت نے کہا، یہ فقیروں کا حق ہے۔ صاحب زادے نے کہا، میرے باپ کا مال ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیفیت معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زادے پر خفا ہوئے اور یہ فرمایا کہ فقیروں کا حق ہے، تمہارے والد کا حق نہیں۔ گوشت اور مانڈے کے جوڑے واپس کر دیے۔ نیا پاجامہ ناجائز کیوں ہو گیا؟ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا پاجامہ گل کر پھٹ گیا تھا۔ میاں بابن سانچوری جو عامل سویت تھے، ایک روز نیا پاجامہ سلوا کر حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میاں بابن یہ پاجامہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا، عشر کے 2 ٹکڑوں سے۔ خنکار رضی اللہ عنہ بہت ہی خفا ہوئے اور فرمانے لگے، بندے کو اس کا پہننا جائز نہیں ہے، یہ تو مستروں کا حق ہے، بندہ کسی طرح نہیں پہن سکتا۔ حاطف نے امانت یاد دلائی: ایک روز سید مصطفیٰ عرف غالب خان حاکم رادھن پور نے 100 تن کے 70.5 روپے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے بندگی میاں ملک العادات خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ سے، جن کو بڑے ہی امین و منتظمین
منتظم سمجھ کر عامل سویت بنایا تھا۔ فرمایا 50 دن کے ابھی سویت کر دو اور دن کے رہنے دو۔ حسب فرمان مرشد حضرت ملک العادت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے سویت کر دیے اور 50 دن کے حجرے کے ایک گوشے میں بوریے کے نیچے رکھ دیے۔ جب دائرے میں فاقوں پر فاقے پڑے تو آپ رضی اللہ عنہ کو غیب سے آواز آئی کہ اے العادات، ان 50 دنوں کو کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ یہی وقت سویت کا ہے۔ زیادہ عرصہ گزر جانے سے مرشد اور ملک العادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس رقم کو بھول گئے تھے۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے مرشد کی خدمت میں امانت رکھ دی۔ خونکار نے ارشاد فرمایا سویت کر دو۔ رکھوانے میں یہی مقصود خدا تھا کہ ایسے ہی استرار کے وقت مستروں میں سویت ہو۔ پھر فرمایا سنو بھائیوں، آج بھائی دادو کی طرف سے مہمانی ہے، سویت میں صرف مستروں کا حق۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، اگر آپ رضی اللہ عنہ کے دائرہ عالیہ میں فقیروں پر فاقہ ہونے کی خبر مل جاتی تو آپ رضی اللہ عنہ کھانے پر سے ہاتھ کھینچ لیتے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور فرماتے کہ بھائی تو بھوکے ہیں، بندہ خاک کھائے۔ علی الامم بیویوں کے گلے یا کانوں میں کچھ زیور رہتا ہے، بی بی قطبانو رضی اللہ عنہ اپنے جسم کا زیور اتار کر فاقہ کشوں کو للہ بھجوا دیتی۔ بھجوانے کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو کھانے میں ہاتھ ڈالتے۔ آپ اب فقیروں کا احسار دیکھیں کہ بی بی قطبانو کی بھیجی ہوئی چیز بیچ کر غلہ منگوا دیا جاتا اور ہانک کم پروائی منادی کرائی جاتی کہ جن فقیروں پر فاقہ گزر رہا ہے وہ جماعت خانے میں آئیں اور اپنی اپنی سویت لے جائیں۔ یہ سن کر بعض فقیر سویت لینے آتے اور بعض فقیر نہ آتے۔ عامل سویت دریافت کرتا کہ تم سویت کیوں نہیں لیتے؟ جواب دیتے کہ ہم اس وقت مستر نہیں ہیں، کچھ قرض لے کر قوت بصری کر لی ہے۔ اس سویت کے مستحق وہی فقراء متوکلین ہیں جو فاقوں سے بے قرار ہو رہے ہیں۔ قطب الدین مرمرے لے کر 2-3 پھانکیں کھا لینے سے اس قدر تسکین ہو جانا اور اپنے کو بے قرار نہ سمجھ کر اپنی سویت بھائیوں پر یہ احسار کر دینا ان فقیران عظیمت شعار ہی کا کام ہے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو تنگی ہو پھر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی ذاتوں پر احسار کرتے ہیں اور خود تکلیف میں رہتے ہیں۔ سویت میں تمام دائرے کا احسار۔ بندے میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے فقیروں نے عرض کیا کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ میں بحث ایک فعل کے سب پیروی میرا علیہ السلام کی دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت میرا علیہ السلام نے ام المومنین بی بی ملکان رضی اللہ عنہ کو سویت میں 3 حصے عنایت فرماتے تھے، پس آپ رضی اللہ عنہ بھی اتنی ہی سویت کیوں نہیں لیتے؟ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کر المومنین کا حصہ اس خیال سے بڑھا دیا تھا کہ آپ کے ہاں مہمان بہت آتے تھے۔ فقیروں نے عرض کیا خونکار، ہم بھی اپنا حصہ آپ رضی اللہ عنہ کو للہ نظر کرتے ہیں، آپ مہدی موعود علیہ السلام کے پیروی اختیار کریں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت میرا علیہ السلام تو مرشد تھے، بندہ طالب ہے، حضرت میرا علیہ السلام نے مجھے ایک سویت دی ہے، وہی بس ہے۔ پھر بھی سب فقیروں نے مل کر اپنی اپنی سویت آپ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دی۔ دوسرے روز فقیروں کو فاقہ پڑا۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے اگلے روز سب عطیہ فقیروں میں تقسیم کرا دیا۔ سویت میں حصے سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ کے لیے جو حصے مقرر کیے تھے اس کے موافق سویت ہوتی۔ بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ صحابہ اور صحابیات کے لیے حضرت امام علیہ السلام کے مقرر کردہ اصول کے موافق سویت ہوتی۔ ان بزرگوں نے حضرت امام علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی اپنی ذاتوں پر وہی سویت قائم رکھی، حالانکہ اہل ارشاد ہونے کی وجہ آئے دن مہمانوں کا خرچ زیادہ تھا، اس کے علاوہ صاحب اولاد ہونے کی وجہ ہر وقت تنگی ہی تنگی رہتی تھی۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے عصر مبارک میں یہ صورت پیدا ہو گئی، اگر کہیں سے خاص بیویوں کے لیے نامزد کی ہوئی چیز آتی تو دائرے کی بیویوں میں سویت کر دی جاتی، اور مردوں کے نام آتی تو مردوں میں سویت کی جاتی۔ یوں بھی مروی ہے کہ دائرے میں آئی ہوئی فتوح آدھی مردوں اور آدھی عورتوں میں سویت کر دی جاتی۔
کہیں سے پکا پکایا کھانا آتا تو سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور عورتوں مردوں بچوں میں برابر تقسیم کیا جاتا۔ اگر کہیں سے اللہ کے نام سیدھا آتا تو مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے مبارک میں مبتدی اور ناقص فقیروں کے لیے باجرے کا کھچڑا پکتا اور اوپر سے تلی کا تیل ڈال کر علیحدہ دسترخوان پر کھلایا جاتا۔ لیکن بزرگان دین کے عرص مبارک پر فتوح آتی تو مبتدی اور منتہی سب کے بلا امتیاز ایک ہی قسم کا کھانا پکایا جاتا۔ جب تک بی بی ولادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی مجرد فقیروں کے لیے کھانے پکانے کا انتظام آپ رضی اللہ عنہ کرتی اور بال بچوں والے فقیر اپنی کھائی پکائی آپ کرتے۔ بی بی رضی اللہ عنہ کے انتقال پر موعود علیہ السلام نے فرمایا آج تمہاری ماں مر گئی، اپنے کھانے کا انتظام آپ کر لو۔ استدا اور زمانے کے ساتھ ساتھ سویت کی صورتیں بدلتے بندگی میں سید اشرف بن بندگی میں سید میرا بن بندگی میں سید محمود سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سویت کا یہ طریق قائم ہوا کہ مرشد کے 4 حصے، خلیفوں کے 3 حصے، فقیروں کے 2 حصے، دائرے کے بے ہدے فقیر کو 1 حصہ دیا جاتا۔ بالکل نیچے کے طبقے تک بھی سویت کا بہترین طریق رہا۔ چنانچہ بندگی میں سید میران جی عرف سیدو میاں صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ جن دنوں آپ کے دائرے میں فاقے تھے صرف جواری کی 1 روٹی ایک گھر میں سے آتی، آپ کے دائرے میں 150 فقیر تھے، اس لیے میاں سید میران جی روٹی کے 150 ٹکڑے خود کر کے اپنے ہی ہاتھ سے سویت فرماتے۔ کسی نے عرض کیا خونکار ذرا سے ٹکڑے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں خود بھی جانتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کو اس بات سے تسلی ہو جاتی ہے کہ مرشد کو ہمارا خیال ہے، اپنے دست مبارک سے 150 ٹکڑے کر کے اپنے ہی ہاتھ سے سویت کرتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے اتنا ہی خیال کافی ہے۔ بی بی الحدادی رضی اللہ عنہ جس طرح مجرد فقیروں کے کھانے کا انتظام خود فرماتی، بعد کے زمانے میں بھی مجرد فقیروں کے کھانے کا انتظام مرشد اپنے گھر میں کرتے۔ سویت بڑھانے سے انکار۔ حضرت بی بی قطبانو رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ بندگی میاں میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مہمانوں کی کثرت کی وجہ گھر میں ہر وقت تنگی رہا کرتی ہے، آپ میاں رضی اللہ عنہ سے کہہ کر کچھ سویت بڑھا دیں۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے گھر میں اکثر تنگی رہا کرتی ہے، اس لیے اپنی سوتے بڑھا دیں۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو کس نے کہا؟ میں سمجھتا ہوں آپ اپنی طرف سے نہیں فرماتے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے کہا بی بی قطبانو نے بندے کو کہلایا۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ بہت روئے اور فرمانے لگے افسوس بندہ دنیاوی چیز بڑھائے۔ حضرت میرا علیہ السلام نے بندے کے لیے سویت میں 10 حصے مقرر فرمائے ہیں، بس یہی کافی ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اور بھی فرزند ہوئے، لونڈیاں بھی آئیں، لیکن اسی پر صابر و شاکر رہے۔ عشر خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والوں خرچ کرو پاکیزہ مال جو تم نے کمایا اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت سے عشر فرض فرمایا ہے، خواہ زراعت سے، تجارت سے یا ملازمت سے، یا خدا واسطے آیا ہو غرض مال طیب وہ حلال ہو، اور اس کی ادائی میں اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ خدا 10 دانے دے تو 1 دانہ چونٹی کو ڈال دو۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے حضور برتن، کپڑے، غلہ، میوہ، نقد روپیہ جو کچھ للہ آتا، عشر نکالنے کے بعد فقراء دائرے میں فاقوں کی وجہ سے استقرار بڑھ جاتا تو اس وقت سویت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک روز بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے دائرہ عالیہ میں للہ فتوح آنے پر بندگی ملک العادت خلیفہ اگرو رضی اللہ عنہ نے جو عامل سویت تھے حسب دستور سویت کر دیا اور عشور کے پیسے اٹھا کر بوریے کے نیچے ڈال دیے اور بھول گئے۔ جب دائرہ معلیٰ میں فقر و فاقہ زیادہ ہوا، حضرت خلیفہ اگرو رضی اللہ عنہ کو غیب سے آواز آئی میاں دادو عشور کے پیسے۔ حضرت خلیفہ اگرو رضی اللہ عنہ نے فوراً نکال کر مستروں میں سویت کر دی۔ عشور کا پیسہ لینے میں فقراء متوکلین اپنی ذاتوں پر اس کا امر کا پورا لحاظ رکھتے تھے
کہ فاخوں سے 3 روز گزر جانے کے بعد بھی اگر بے قرار نہ ہوتے تو عشور کی سویت لینے سے انکار کر دیتے کہ ہم مستر نہیں ہیں، وہی بھائی اس کے حقدار ہیں جو فاخوں کی وجہ سے بے قرار ہیں۔ اس میں شک نہیں، ایسے بزرگان عظیمت شعار اس آیت کے مصادق ہیں، مصداق ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان مردان خدا کو کتنی ہی ضرورت ہو اور کیسی ہی تنگی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم سمجھ کر اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی ایثار کر دیتے ہیں۔ حضرت بندگی میں سید قنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک ہی پیراہن ہو تو دے دیں، کیونکہ نماز کے وقت ہم اپنی بیوی یا بیٹوں سے کپڑا لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے پاس فاضل رہتا ہے۔ ایک دن حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے کمبل اوڑھ لی اور گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب اللہ کے نام پر دے دیا، اور دور نبوت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس 2 کپڑے ہوں اور ایک بھائی برانہ ہے، اس وقت اس شخص کو نہ دیا تو وہ منافق ہے۔ عشور کی سویت کب کی جاتی؟ دیکھتے کہ فتوح تھوڑی آئی ہے اور دائرے میں استقرار زیادہ ہے تو سب کا سب سویت کر دیا جاتا۔ اگر عشور نکالنے کے بعد فتوح کافی سمجھی جاتی تو عشور علیحدہ رکھ دیا جاتا اور فتوح سویت ہو جاتی۔ پھر جب دیکھتے کہ دائرے میں فاقہ کشی زیادہ ہے، استقرار بڑا ہوا ہے تو امانت رکھے ہوئے عشور کی سویت کی جاتی۔ بعض اوقات سیدنا مہدی موعود علیہ السلام عشور کا پیسہ اسی جگہ مستروں میں سویت ہو جانے کے بعد فرماتے کچھ بچا ہے، یہ جواب سن کر کہ سب کچھ بانٹ دیا گیا ہے، آپ علیہ السلام سویت گاہ پر سے اٹھتے۔ ایثار، مرد تو مرد دائرے کی بیویوں میں بھی سیدنا مہدی موعود السلام کے صدقے ایثار کی توفیق اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ ایک روز بندگی میاں سید عبدالوہاب بن بندگی میں سید تشریف اللہ بن بندگی میاں سید قنوی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں اس قدر فاقے پڑے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوک سے بےتاب ہو گئے۔ دائرے کے ایک فقیر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر ان کی ماں کو للہ روٹی کا ٹکڑا دیا اور کہا بچے کو کھلاؤ۔ بی بی نے خیال کیا میرا بچہ بھوک کے مارے رو رو کر تھک گیا ہے اور اس پر نیند غالب ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ اپنے پڑوس کے بچے کو جو بھوک کے مارے رو رو کر تھک گیا ہے اور اس پر نیند غالب ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ اپنے پڑوس کے بچے کو جو بھوک سے بےتاب ہو کر رو رہا ہے یہ ٹکڑا دے دوں۔ بچے کی ماں جلدی سے اٹھی اور ہمسائے کے بچے کو دینے گئی۔ خداوند کریم کو بیبیوں کا یہ اثار ایسا بھلا لگا کہ بندگی میں سید عبدالوہاب رضی اللہ عنہ کو بارگاہ خداوندی سے بشارت ہوئی کہ آج کے روز تمہارے دائرے کی چند بیبیوں نے روٹی کے ٹکڑے میں جنت خرید لی، اس کا نام تو ایثار۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 10واں باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔